بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بڑی گہما گہمی جو میں پہلے بھی لاگ میں بتا چکا ہوں، صبح نہیں کر سکا دوبارہ، اب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس میں بہت سی گہما گہمی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ایک دھماکہ خیز تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور اس نے ہلچل مچا دی، اور اس سے پہلے قاضی قائد عیسیٰ کے 9 سوال جو تھے وہ زیر بحث تھے، اور اب یہ معاملات ہو گیا۔ اور ایک اور عاصم کے بعد دوسرا عاصم، کیا پی ٹی آئی کو ہضم ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ عمران خان ہمارے حمایتی، پاکستان کی قیادت بدلنا ہوگی، یہ کس نے کہہ دیا، کہاں سے بات آ گئی؟ لیکن معاملات یہی ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ عمران خان انتشاری ہیں، ان کی سیاست مسترد ہو گئی، لیکن نہیں، پی ٹی آئی بھی ماننے کو تیار نہیں، اور تفصیلی فیصلہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں اچانک ختم نہیں کی جا سکتی، نہ دباؤ سے ختم کی جا سکتی۔ پھر پی ٹی آئی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ عمران خان کی سیاست کیسے ختم ہو سکتی؟ جب تک عمران خان جیل میں ہے، جب تک تو سیاست ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، جیل سے باہر آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، کہ کتنے کارکن ساتھ رہتے ہیں، کتنے لیڈر ساتھ رہتے ہیں، کتنے روپوش ہو جاتے ہیں، کتنے پارٹیاں بدل لیتے ہیں، کون دباؤ برداشت کر سکتا ہے، کون نہیں، اس وقت کی بات اور ہے۔ لیکن یہ جو دھماکہ خیز تفصیلی فیصلہ ہے نا، میرا خیال تھا ایک ہفتے بعد آئے گا۔ اور اسد ملک نے جو لیک کی تھی تفصیلی فیصلے کی، جو لیکس اسلام آباد سے دی تھی، جس میں میں نے ویلاگ پہ ذکر بھی کیا تھا، اس میں یہی تھا کہ جناب جو کہا تھا انہیں وہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ اب اس فیصلے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو 70 صفحات پر موجود ہے، یہ مشتمل ہے یہ فیصلہ، اور یہ 72 دنوں کے بعد آیا ہے، تو اس میں وہ ساری باتیں جو اسد ملک نے مخبری کی تھی، یا اسد ملک نے صحافتی انداز میں ڈگ کر کے اسٹوری باہر نکالی تھی تحقیقی طور پر، وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ ہمارا خیال تھا ہفتے 10 دن میں یہ بات ہوگی، لیکن وہ جناب برداشت کیوں نہیں ہوا؟ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، جو ماہر قانون ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے 9 سوال ہیں وہ ایسے گلے پڑ گئے کہ یہ فیصلہ فوری طور پر دینا پڑ گیا۔ لیکن اس فیصلے کے جو ابتدائی صفحات ہیں اس میں جمہوریت، آئین و قانون، الیکشن کمیشن اور باقی روایات کو پڑھانے کی کوشش کی گئی، باقاعدہ ایک واز موجود ہے اس میں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھیں تو پھر وہ جو اختلافی نوٹ لکھا تھا 2 ججز نے، جس میں مطلب وہ تھے نعیم اختر افغان اور نعیم الدین خان، ان پر بھی تنقید موجود ہے کہ انہوں نے آئین، قانون، سپریم کورٹ اور ججز کے توہین کی ہے، یا ایسا انداز اپنایا ہے جس سے ان کی عزت افزائی نہیں ہوتی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 8 ججز کا فیصلہ آیا، تفصیلی فیصلہ آیا، پہلے مختصر فیصلہ آیا، پھر وضاحتی فیصلہ آیا جو الیکشن کمیشن نے ڈیمانڈ کی تھی ان کی ڈیمانڈ پہ، پھر اب آیا تفصیلی فیصلہ۔ اس تفصیلی فیصلے کا جو ہے وہ مکمل طور پر اتفاق رائے سے ہے۔ اس میں 2 رائے بالکل موجود اس لیے نہیں ہے کہ کسی جج نے، 8 ججز میں سے کسی نے اپنا علیحدہ نوٹ نہیں لکھا، جو کہ سپریم کورٹ میں عام طور پہ لوگ اپنا نوٹ الگ لکھتے ہیں، اگر ہیں تو وہی اختلافی جج۔ اور اختلافی جج میں بھی 5 تھے، 2 کا آیا جس کا شور مچا ہوا ہے، جس کا اس فیصلے میں موجود ہے، اور شاید 3 نے اختلافی نوٹ یا اپنی بات واضح اسی لیے نہیں کی، جس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی موجود ہیں، کہ پھر اس کا بھی جواب آیا تھا۔ اب اس کو جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بڑا عجیب و غریب سا ہے، اس پر کتنا عمل ہوتا ہے کتنا نہیں۔ الیکشن کمیشن کو بھی تنبیہ کیا گیا، سب کچھ کہا گیا، اور وہ کہا نہیں، الیکشن لڑائی پی ٹی آئی نے، سنی اتحاد کونسل کوئی چیز نہیں، جتنے آزاد تھے سب کے سب پی ٹی آئی کے تھے، لہٰذا ان کو دے دیا جائے۔ لیکن خود بھی انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں صرف 39 دیے تھے، یعنی 39، اور 41 کو انہوں نے آزاد قرار دیا تھا۔ لیکن اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آزاد بھی جتنے تھے، اس میں تفصیلی فیصلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آزاد بھی تھے وہ سوائے پی ٹی آئی کے، تحریک انصاف کے، اور کسی کے نہیں تھے، ان کا چونکہ انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ تو اس تفصیلی فیصلے میں ماشاءاللہ وہ جو نظریاتی درخواست تھی نا، نظر ثانی کی درخواست جو تھی، اس کی بھی بات ہے، اور وہ جو پی ٹی آئی نظریاتی گروپ تھا جس میں لوگ شامل ہونے لگے تھے یا جو ان کے ساتھ شامل ہونے لگا تھا، اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو بڑا تفصیلی ہے یہ معاملات۔ لیکن دیکھیں یہ
کہ اس تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے جب بھی پی ٹی آئی سے سوال کوئی کیا گیا، جب بھی انہیں نے درخواست کی اور اسے کہا، تو انہوں نے کہا دیکھیں تفصیلی فیصلے میں اس کا جواب مل جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے وہ سوالیہ نشان جو اس اہم فیصلے میں، اس دھماکہ خیز فیصلے میں موجود ہے، کہ پہلے سے ہی پی ٹی آئی کو پتہ تھا کہ جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں تمام چیزوں کی وضاحتیں آ جائیں گی، کہ پی ٹی آئی کو کس طرح نشستیں ملی، سنی اتحاد کونسل نے اپیل کی تھی، سنی اتحاد کونسل کیس لڑ رہا تھا، الیکشن کمیشن نے زیادتی کی، اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ اوپن کر دی ہیں. تو اب یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا. ماہرین قانون جو ہیں اصل تفصیلات تو وہ اس کی بتائیں گے، لیکن جو موٹی موٹی بات تھی اس سے مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ابھی یہ تنازع آگے چلے گا. یہ کوئی تفصیلی فیصلہ جو ہے اس کو آپ حتمی نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور قانون اور آئین سے جہاں ٹکراؤ ہوگا وہاں پہ پھر فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سب دونوں جانب سے گھبرا کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، گھبرا کے چیزیں دی جا رہی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کس نے کیا کہہ دیا، کیا ہو جائے گا. اگر اس کا رزلٹ نہ نکلا، اگر اس کی وضاحت سامنے نہ آئی، اگر اس کا تفصیلی بات نہ آئی تو پھر معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. تو ابھی تو 9 سوالوں کے جواب بھی آنے کہ جناب یہ کیسے، یہ جو وضاحتی بیان آیا یہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح فیصلہ دیا گیا، کہاں اس کی سماعت ہوئی، کس نے سماعت کی، کس نے، ابھی تو وہ بھی ہیں. تو بہت سے سوالیہ نشان موجود ہیں. لیکن اب جو ایک لنکا ڈھائی ہے وہ اسرائیلیوں نے ڈھائی ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان ہمارا حمایتی ہے. ایک مضمون چھپا ہے 2 دن سے، بڑا شور مچا ہوا ہے میڈیا پہ اس کا، اور پاکستان کی قیادت بدلنا ہوگی ورنہ جو اسرائیل کا ساتھ جو ہے وہ پاکستان نہیں دے پائے گا، اور ہمارے لیے بہترین لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. اب اس میں 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے تو وہ یہودی لابی جیسا کہ الزام لگاتے تھے، پہلے مولانا فضل الرحمان بھی لگاتے تھے، باقی پارٹیاں بھی لگاتی ہیں، تو وہ شور مچا رہی ہیں. وہ اسرائیل کی طرف سے انہوں نے یہ شور مچایا اور کوئی ریلیف دلانا چاہتی ہیں، یا وہ بتانا چاہتی ہیں کہ بندہ ساڈا ہے، بچ بچا کے فکر کرو دی. اور دوسرا خیال یہ ہے کہ شاید مسلم لیگ نون جاگ گئی ہے. جس طرح ان کے خلاف باہر انٹرنیشنل اخبارات میں جو ہے نیوز پیپرز میں مختلف مضامین چھپتے تھے، اسی طرح انہی نے عمران خان کے خلاف شروع کر دیا. اب یہ اس کا نتارہ آپ نے کرنا ہے دونوں چیزوں کو دیکھ کے کہ آخر ہے کیا. یہ آنے والا وقت کرے گا. وقت بہت بڑا منصف ہوتا ہے، وقت بہت کچھ سکھاتا ہے، تو وہ وقت کرے گا. اب صرف حکومتی وزراء یا حکومتی مشیر یہ کہتے ہیں کہ عوام نے انتشاری سیاست ختم کر دی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا میچ جو ہے لاہور کا وہ مل کے کھیلا گیا، یا اس پہ الزام لگ جائے کسی لوگوں پہ، وہ ایک الگ بات ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہے سیاست میں. سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی. لیکن اصل چیز یہ ہے، یہ تفصیلی فیصلہ اس سے کیا ہوگا. اور یہ فیصلہ آنا تھا لیٹ، لیکن حامد خان نے کہا تھا 1 آدھ دن میں آ جائے گا. وہ لہٰذا آ گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تانے بانے بھی اسی طرح ملتے ہیں کہ کسی نے جب یہ فیصلہ کروایا تو اس وقت سرپرستی کسی کی حاصل تھی، پوری سپورٹ حاصل تھی، تبھی یہ ساری چیزیں کلیئر کٹ لکھی گئیں. اور وہ اشارے جا رہے ہیں کس کی طرف؟ وہ جا رہے ہیں فیض حمید کی طرف. اور فیض حمید اس وقت مشکل میں ہے. تو عمران خان بھی مشکل میں ہے، فیض حمید بھی مشکل ہے. اور حافظ عاصم صاحب کے بعد، یعنی سپہ سالار حافظ عاصم، وہ پی ٹی آئی کو بالکل برداشت نہ آنے سے پہلے برداشت ہے، نہ آنے کے بعد برداشت ہے، سپہ سالار کی حیثیت سے. اب ایک اور عاصم آ گئے، DGIS، بہت بڑا ادارہ ہے، یعنی سپہ سالار کے پاس سب سے بڑی پوسٹ لیفٹیننٹ جنرل ملک عاصم، وہ آ گئے. اور یہ اس وقت GHQ میں بڑی اہم پوسٹ پر موجود ہیں. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. یہ بلوچستان میں بھی بریگیڈ کی کمان کر چکے ہیں، وزیرستان میں بھی یہ اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، اور انہی نے اعزازی شمشیر بھی حاصل کی تھی، یعنی نمایاں لوگوں میں سے ہیں. تو وہ ایک شور جو مچ رہا تھا کہ 4 آدمیوں کے نام جائیں گے، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اور شاہد بلال، کور کمانڈر راول پنڈی، وہ بڑے مطلب فیورٹ تھے. تو یہ خود بھی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بھی انٹرسٹڈ تھے کور کمانڈر راول پنڈی بننے میں، اور ان کا خیال تھا شاہد بلال بن جائیں گے کور کمانڈر پنڈی اور یہ میں ادھر چلا جاؤں گا. لیکن ان کو انتخاب کیا گیا تو کسی وجہ سے کیا گیا. اب وہ ندیم انجم صاحب تو ہو گئے ریٹائر، ان کی جو ٹرولنگ تھی وہ تو ہوگی ختم. اب دیکھنا یہ کہ پی ٹی آئی کو کیا دوسرا عاصم ہضم ہوگا یا نہیں ہوگا. 1 آدھ دن میں پتہ لگ جائے گا. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ انہیں آگے کو فتوحات کر دینی ہے، لیکن ظاہر ہے جب کوئی بھی کسی بھی ادارے کا سربراہ آتا ہے تو وہ پالیسیاں بدلتی ہیں، کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو وہ معاملات جو ہیں وہ سامنے ابھی آئیں گے. تو عاصم ملک کیا تبدیلی لاتے ہیں،
جو مقدمات چل رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں خفیہ اداروں کے حوالے سے یا آئی ایس آئی کے حوالے سے، کیوں کہ ڈائریکٹ پی ٹی آئی الزام ہی آئی ایس آئی پہ لگاتی ہے، یہ صرف سالار پہ لگاتی ہے. تو اب یہ کتنا ہضم ان کو کرتے ہیں اور وہ ان کو کتنا ہضم کرتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. باقی یہ ہے کہ ہماری دعا اور ہماری خواہش اور آپ کی بھی خواہش یہی ہوگی کہ پاکستان پھولے پھلے، یہاں سیاسی استحکام ہو یا معاشی استحکام ہو. تو اس کے لیے تو مل کے سب کو کام کرنا پڑے گا، سیاستدانوں کو بھی سوچنا پڑے گا، حکمرانوں کو بھی سوچنا پڑے گا. اور یہ ترامیم کا بھی پھڈا بھی موجود ہے، یعنی گیم ابھی جاری ہے. اس وقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.